السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ کو وہ حقائق بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کے سامنے اس طریقے سے نہیں رکھے گئے۔ یقیناً ایک بڑی پیچیدہ صورتحال رہی ہے پاک بھارت کشیدگی کو لے کر۔ میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا کہ میں نے گزشتہ رات اپنی آنکھوں کے سامنے کیا دیکھا، میرا کیا ایکسپیرینس تھا، اور یہ میں پہلی مرتبہ اس تفصیل سے شیئر اس کو کرنے جا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک یہ ساری معلومات پہنچنا بہت ضروری ہے، اور ایسی صورتحال میں کرنا کیا چاہیے یہ بھی آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک بات ہے پاک بھارت کشیدگی کی، تو پاکستان وہ ملک ہے کہ جس نے جب سری لنکن ٹیم پر 2009 میں حملہ ہوا تو ہم نے تب بھی جو ہے وہ برداشت سے کام لیا، اس میں بھی بھارت ملوث تھا۔ اس کے بعد ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو اے پی ایس پشاور کا واقعہ ہے اس میں بھی بھارت ملوث تھا۔ اس کے علاوہ دیگر اور جتنی بھی اس طرح کی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں جو پشت پناہی تھی، جو سپورٹ تھی، وہ بھارت کی تھی۔ جو ابھی یہ واقعہ جعفر ایکسپریس کا ہوا تھا اس کے پیچھے بھی بھارت ہے۔ ہم مختلف پلیٹ فارمز پہ گائے بگائے بھارت کے بارے میں یہ بات کرتے رہے ہیں، بھارت سے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرنا بند کرو، جو دہشت گرد ہیں ان کی پشت پناہی کرنا بند کرو، بی ایل اے کی سپورٹ کرنا بند کرو۔ کلبھوشن پکڑا گیا، وہ بھی ان کے لیے کافی تھا، ان کے چہرے پر ان کے منہ پہ چماٹ تھی، لیکن پھر بھی ان کو عقل نہ آئی، وہ باز نہیں آئے۔ ہم کہتے رہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس معاملے کو مزید بڑھائیں، بس بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم اس کے لیے ذمہ دار ہو، لیکن بھارت نہیں باز آیا۔ ہم نے مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بھی بات کی، لیکن بھارت پھر بھی باز نہیں آیا۔ وہاں پر ایک 2008 میں ممبئی کا حملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی پی ایس ایلز ہوئی ہیں اس میں کسی بھی پاکستانی پلیئر کو شامل نہیں کیا جاتا، اور ہم تو اتنا اچھے سے پیش آنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو ہماری کمزوری سمجھا جاتا رہا ہے کہ جی اگر کوئی انٹرنیشنل کرکٹ کا ایونٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی انڈین ٹیم پاکستان نہیں آئے گی، آپ جا کے کسی انٹرنیشنل وینیو پہ کھیل لیں، جس طرح بھی چیمپئنز ٹرافی میں ہوا۔ لیکن اگر ورلڈ کپ ہو رہا ہو تو پاکستان ٹیم بھارت چلی جاتی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کھیل کا حصہ بنیں، ہم مقابلہ کریں، شائقین کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا میچ۔ لیکن انڈیا کی ہٹ درمی کہ نہیں ہم نے پاکستان نہیں آنا، کوئی وجہ نہیں، ساری دنیا کی ٹیمیں ابھی پاکستان آئیں لیکن بھارت اپنی ہٹ درمی پہ قائم۔ تو ہمیشہ بدماشی اور غنڈہ گردی کرتا رہا ہے، بھارت یہ سمجھتا رہا ہے کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابھی 2019 میں ہم نے بھارت کو سبق سکھایا تھا، تب بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا پلوامہ کا، ہم نے تب بھی ثابت کیا، ہم نے بے نقاب کیا بھارت کو، ہم نے ساری دنیا کو بتایا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور کس طرح سے پھر ہم نے ان کا جہاز گرایا۔ جہاز گرانے کے بعد ہم نے ان کا پائلٹ واپس کیا۔ اور پائلٹ کی ایک بات بتا دوں، پائلٹ کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور یہ ایک اس ایسے شخص نے بات بتائی ہے جو وہاں پر اس وقت موجود تھا کمرے میں، ابھی بھی وہ باقاعدہ سروس میں ہے، اس کا یہ کہنا تھا کہ جی تب کے آرمی چیف باجوہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ ابھی نندن کو واپس کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جی نہیں کرنا ابھی نندن کو واپس، اور اس پر بڑی تکرار ہوئی باجوہ صاحب کی بھی اور خان صاحب کی بھی، اور پھر اس کے بعد یہ باجوہ صاحب کا فیصلہ تھا تو اس طریقے سے ابھی نندن کو واپس کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب واپس نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ابھی نندن کو چائے پلائی اور پھر ہم نے واپس بھیج دیا، ٹور دیا، یہ خان صاحب نہیں چاہتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پہلگام کا ڈرامہ کیا انہوں نے، پوری فلم تھی جس طرح کی بالی ووڈ کی فلم ہے، فلمیں اچھی بنا لیتے ہیں نا وہ، تو اس طرح سے انہوں نے کہا ایک اور ہم فلم بنا لیتے ہیں، لیکن ہم کیا عقل کے اندھے تو نہیں ہے نا، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہم روٹی کو چوچی نہیں کہتے ہیں۔ آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے یا پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح جس طرح ہماری پاکستان کی کرکٹ ٹیم بدقسمتی سے بالکل ہی بڑا غلط پرفارم کر رہی ہے، میں لفظ فارغ استعمال کرنا چاہ رہا تھا لیکن خیر اب کر بھی لیا ہے، کہ بالکل ہی فارغ ہے۔ وہاں پر ہماری یہ جو آرمی ہے، ہماری ایئر فورس ہے، ہماری نیوی ہے، وہ فارغ نہیں ہے، آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا۔ اس کے بعد جی 10 دن پلاننگ کرنے کے بعد بھارت نے جب حملہ کیا تو بھارت کی تو عقل ٹھکانے آ گئی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان ایئر فورس جو تعداد میں کم تھی، اور اس رات کو بھی جتنے طیارے پرواز میں تھے، فضا میں تھے، وہ بھارت کے پاکستان سے دگنے تھے، ڈبل دی نمبر آف ایئر کرافٹ جو پاکستان کے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ایئر سپیس بھی کراس نہیں کی، اور ہم نے اپنے فضائی حدود میں رہتے ہوئے بھارت کے 3 رافیل جہاز، مجھے یاد ہے جب جہاز آئے تھے رافیل بھارت میں تو لوگوں نے یوں کھڑے ہو کر نیچے سے دیکھا تھا کہ جس طرح پتہ نہیں رافیل نہیں آ گیا، کیا چیز، دنیا کا کوئی عجوبہ آ گیا ہے۔ اور بھارت یہ کہتا رہا ہے کہ ہمیں جو 2019 میں کمی محسوس ہوئی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ رافیل ہمارے پاس نہیں تھا، تو 35 کی فلیٹ ان کے پاس یہ فرینچ کا بنایا ہوا جہاز ہے۔ اب رافیل جو ہے وہ خالی آ جانا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پاس پائلٹ ہی نکمے ہیں، نکھٹو ہیں، نالائق ہیں،
تو ان میں کوئی قابلیت نہیں ہے، تو پھر آپ چاہے ان کو F-35 دے دیں، کوئی بھی جہاز دے دیں، ان کے لیے تو بالکل وہ سمجھے ٹین ڈبہ ہونا ہے نا، وہ اس کو اسی طریقے سے اڑا رہے ہوں گے، تو ان کو تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ میں صلاحیت ہے، قابلیت ہے، تو اگر آپ کے پاس جہاز ہے، آپ اس کو جس طریقے سے فلائی کریں گے ساری قابلیت وہیں پر نظر آ جائے گی۔ اور یہی پاکستان ایئر فورس کے ان شاہینوں نے کیا، جا کر مقابلہ کیا۔ دنیا کی تاریخ میں جب سے جنگیں ہوتی آ رہی ہیں، یہ اس سے بڑی جو ایریل فائٹ ہے، ایریل کامبیٹ ہے، وہ نہیں ہوا۔ اور کتنے فاصلے سے ہٹ کیا گیا، 3 رافیل گرائے، 1 مگ گرایا، 1 Su-30 گرایا، اور اس کے نتیجے میں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا بھارت کو۔ اب بھارت کو تو مودی جو پاگل آدمی ہے، جس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، حواس باختہ آدمی ہے، جنونی آدمی ہے، اس آدمی کے لیے تو اس سے بڑی بے عزتی کی بات ہی نہیں تھی کہ میں تو بڑا بنا پھرتا تھا کہ میں آپ کا بڑا وزیر اعظم، بڑا تگڑا دلیر وزیر اعظم ہوں، اور میں نے تو رافیل کے بارے میں کہا تھا کہ اگر کاش کہ رافیل ہوتا تو رافیل تو ہم نے گرا دیے۔ تو پھر اس کے بعد بھارت سے چونکہ یہ ہضم نہیں ہوا، اور آ کر ہمارے ہی ملک میں بچوں کو، خواتین کو شہید کیا گیا بمباری کر کے۔ یہ دنیا میں کہیں پر ایسا نہیں ہوتا ہے، صرف یہ بھارت کر سکتا ہے، یا وہاں پر غزہ میں جو ہو رہا ہے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے، وہی کر سکتے ہیں۔ اور ان دونوں کا آپس میں کولیب ہے، یعنی کہ آپس میں کولیبریشن چل رہی ہے۔ تو یہ اس پورے معاملے میں بچوں کو شہید کیا گیا، کوئی جواز نہیں تھا، کچھ نہیں تھا وہاں پر، کچھ نہیں ملا ان کو۔ پھر اس کے بعد ایک اور مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں، تو اس کے اوپر انڈین ہائی کمیشن جو برطانیہ میں ہائی کمشنر ہے بھارت کا، وہ بیٹھ کر ٹی وی پر تصویریں دکھا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کا جنازہ پڑھایا گیا ہے، اور یہ دیکھیں پڑھانے والے کون ہیں، جو وہاں پر امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، امام صاحب کون ہیں، جو کہ بعد میں پھر ہمارے ہائی کمشنر نے وہاں پر ڈاکٹر فیصل کے بارے میں میری کوئی اتنی اچھی رائے نہیں ہے، خاص طور پہ جب سے انہوں نے نواز شریف صاحب کو مشورے دیے تھے، جب نواز شریف صاحب 2023 میں اکتوبر میں پاکستان آ رہے تھے کہ جی آپ کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، تو تب سے خیر میں ان کے کوئی اتنے حق میں نہیں تھا، لیکن اس دفعہ انہوں نے کمال کر دیا وہاں پر بیٹھ کے، بالکل زبردست، شاباش ڈاکٹر فیصل۔ تو اس کے بعد جب یہ سارا واقعہ انفولڈ ہوا، تو پھر وہاں سے انہوں نے ڈرون اڑانا شروع کر دیے، ڈرون کبھی ادھر گر رہا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی خوف و ہراس پھیلے گا، ان کو یہ نہیں پتا یہ پاکستانیوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے۔ یہ تو اس کو دیکھ دیکھ کے ایک جگہ پر ایک عام آدمی نے اپنی گن نکال کے اس کو گرا رہا تھا، اور گرا بھی دیا اس نے۔ اسی طرح سے اور بھی جہاں جہاں گرے ہیں وہاں پر لوگ فوری طور پہ چلے جاتے رہے ہیں، لوگوں کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ کیا مچھر آپ نے بھیج دیا ہے۔ اچھا، یہ جو مچھر ہیں یہ 2 دن بھارت اڑاتا رہا ہے، یعنی کہ ان ڈرونز کو اڑاتا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس سے زیادہ بڑی مات کیا ہونی ہے مینوفیکچرر کے لیے کہ پاکستان میں ایک G3 رائفل سے اس ڈرون کو گرایا جا رہا ہے، اور اس کو گرا بھی دیا گیا۔ مطلب آپ کو اینٹی ایئر کرافٹ گن نہیں چاہیے، ایک G3 رائفل سے اس کا نشانہ باندھ کر اس کو گرایا رینجرز کے لوگوں نے، اور ساتھ میں ایک عام آدمی بھی تھا، سویلین بھی تھا۔ تو یہ تو اس سے زیادہ بڑی شرمندگی کی بات نہیں ہو سکتی ہے بنانے والے کے لیے کہ ہماری یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ تھا ہم نے بنا کر دیا کہ جس کو جو ہے وہ ایک G3 رائفل سے گرا دیا۔ اور یہ بھارت جو ہے وہ اپنے دونوں فرانسیسی مینوفیکچررز کے لیے بھی اور یہ دوسرے مینوفیکچررز کے لیے بھی، اسرائیلی مینوفیکچررز کے لیے بھی جنہوں نے یہ ڈرونز بنائے، ان کے لیے یہ شرمندگی ہی سمیٹ رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا، کل رات کو کیا ہوا کہ پتہ چلا کہ اور بھی ڈرونز اڑ رہے ہیں، ادھر ادھر ہو رہا ہے، فلائی کر رہے ہیں۔ تو اس کے دوران ایک میرے گھر کے باہر، میں ابھی جہاں پر بیٹھا ہوا آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا، تو میں فون پر تھا، بات کر رہا تھا، تو کرتے کرتے اور یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ سب اس وقت نور خان ایئر بیس پر حملہ ہوا تھا، تو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جی ایک لاہور میں فیز 6 میں گرا ہے ڈرون، اور پھر اس کے علاوہ بھی ادھر ادھر فلائی کر رہے ہیں، تو صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ تو بات کرتے کرتے نا مجھے ونڈو کے باہر آواز آنا شروع ہوئی، اور اس طرح سے تھی آواز کہ جس طرح کسی مچھر کی آواز ہوتی ہے، بز یوں کر کے آواز تھی، اور بڑی زوردار آواز تھی، اور آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ابھی کے ابھی جو ہے یہ ونڈو کو آ کر ہٹ کرے گا۔ میں نے دروازہ کھولا، میں نے باہر کی طرف جانے لگا۔ جیسے جیسے میں باہر جا رہا تھا تو اس وقت جاتے ہوئے مجھے اور زیادہ محسوس ہوا کہ اور قریب آ رہی ہے آواز، اور قریب آتی چلی جا رہی ہے آواز۔ پھر میں باہر نکلا تو اس وقت وہ فلائی کر کے آگے نکل گیا، تو باہر گارڈ موجود تھا۔ میں نے گارڈ سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ آواز آ رہی تھی، یہ کدھر گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے سامنے سے یہ گزرا ہے، اور یہ آگے جا کر ایک جگہ پہ رک کر تھوڑی دیر وہاں پر اسٹیبل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے فلائی کر گیا ہے۔ اور ابھی میں وہاں پر کھڑا ہوا، کوئی 3-4 منٹ ہی گزرے تھے، بات ہی کر رہا تھا اس آدمی سے کہ وہ پھر دوبارہ آیا دوسرے روٹ سے۔ اس دفعہ میں نے اس کی ویڈیو بنائی، ویڈیو بنا کر ساتھ میں یہاں پر ASF کے اہلکار ہیں، رن وے چونکہ قریب ہے، تو انہوں نے پھر وہاں سے فائر کیے، اور فائر لگا تو نہیں لیکن وہ آگے نکل گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری اس نے پھر فلائٹ کی، اور جو تیسری فلائٹ تھی وہ اس نے اور نیچے ہو کر فلائٹ کی، اور پھر فلائی کرتا ہوا آگے نکل گیا، اور اس طرح اس نے 4 فلائٹس کیں، اور یہ میں نے خود اپنے سامنے دیکھا، اور میں اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد خیر فیملی کی طرف سے کہا گیا کہ کیا ہو گیا، باہر
کھڑے ہوئے ہیں, اندر آپ کو ہونا چاہیے, آپ باہر کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں. تو میں تو خیر دیکھنا چاہ رہا تھا نا کہ کیا یہ چیز ہے جس کا اتنا رولا ڈالا ہوا ہے پچھلے 2 دنوں سے. تو بہرحال پھر اس کے بعد ہم نے جو جواب دیا ہے بھارت کو اس نور خان ایئر بیس پہ میزائل حملے کے بعد, وہ بھارت اگلے کئی 100 سال یاد رکھے گا, ان کی کئی نسلیں یاد رکھیں گی کہ کس طرح ہم نے ان کا غرور خاک میں ملایا ہے, ان کو ہم نے سبق سکھایا ہے, ہم نے ان کے 9 ایئر بیسز پر حملہ کیا ہے, ان کے ایئر بیسز کو ہم نے تباہ کیا ہے. ہمارے طیارے اور ہمارے یہ شاہین, یہ دلیر شاہین, یہ ہمارے فائٹر پائلٹس جاتے ہوئے بلکہ باقاعدہ اپنی وصیتوں پر دستخط کر کے گئے ہیں. اس سے زیادہ ہمت اور حوصلے کی کیا بات ہو سکتی ہے. اور ایک سوئسائڈ مشن تھا, ان کو نظر آ رہا تھا, وہ بھارت کے ایئر سپیس میں گئے ہیں, داخل ہوئے ہیں, وہاں پہ پچھاڑ کر واپس آئے ہیں, اور یہاں سے ہم نے فتح 1 بھیجا, فائر کیا, فتح 2 ہم نے فائر کیا, پھر اس کے علاوہ اور دیگر ہم نے راکٹس یہاں سے فائر کیے, اور ہم نے ہلا کر رکھ دیا بھارت کو. وہی بھارت کے جس کو سعودی عربیہ, امریکہ, روبیو منانے کی کوشش کر رہے تھے, سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کے, کہ اب اس کو ایسکیلیٹ نہیں کرنا ہے, روک دیں. اور ہم ایسکیلیشن چاہتے بھی نہیں تھے. ہمارے اس معاملے کو ہمیشہ ہماری کمزوری سمجھا جاتا رہا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیے نا کہ کرکٹ ٹیم ہم چلے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے, تو سمجھا جاتا ہے کہ جی ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ بس آ جائیں گے. تو ہماری خاموشی کو, ہماری برداشت کو ہماری کمزوری سمجھا جا رہا تھا, جو ان کی بہت بڑی بھول تھی. اور ہم کہہ رہے تھے کہ نہ کرو, مت کرو, اگر کیا تو تم تو صرف سندور کا کر سکتے ہو نا, اس کے بعد اندر گھس کر مارنا تمہارے کیا ہوتا ہے یہ ہمیں آتا ہے, اور ہم کر کے دکھائیں گے. اور ہم نے کر کے دکھایا, اور ہم نے ان کی نیندیں اڑا دیں, اور خوف طاری ہو گیا. لوگ وہاں پر تہہ خانے ڈھونڈتے پھر رہے تھے, شیلٹرز ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ بتاؤ کہاں جانا ہے, کہاں چھپنا ہے. ارے بھائی, ہم سویلینز کو تو ٹارگٹ کرنا نہیں چاہتے نا, ہمارا تو ٹارگٹ سویلینز نہیں ہے. ہم تو ان کے پیچھے گئے کہ جنہوں نے ہمارے ہاں یہاں پر بچوں کو, خواتین کو شہید کیا, اور جنہوں نے ہمارے یہ نور خان ایئر بیس پہ, اس کے علاوہ شور کوٹ پہ بھی اور مرید ایئر بیس پہ بھی حملہ کیا تھا, ہم ان کے پیچھے گئے تھے. ہم جواب میں گئے تھے, ہم نے اوفینسو پہ ہم نہیں تھے, ہم ڈیفینسو پہ تھے. ہم اگریسر نہیں تھے, اگریسر تم تھے, بھارت تم تھے. اور ہم نے تمہارے میڈیا کی طرح جھوٹ نہیں بولا کہ لاہور فتح ہو گیا, کراچی کو اڑا کے رکھ دیا, پھوڑ دو, یہ کر دو, وہ کر دو. یہ ڈرامے بازی, نوٹنکیاں آپ سے ہی ہوتی ہیں, آپ کو کیونکہ اپنی فلموں سے عادت پڑ گئی ہوئی ہے. ہمیں اس طرح کی عادت, ہم بڑی ریئلسٹک بات کرتے ہیں. ہم نے جب ٹھوکنا ہے تو ہم ٹھوکیں گے, اور ہم نے ٹھوک کر دکھایا بھی. ہم جب تمہیں مروڑیں گے تو مروڑ کر دکھائیں گے بھی, صرف باتیں نہیں ہوں گی. اور ہماری اس خاموشی کو, اس چپ کو تم سمجھ رہے تھے کہ جی دوڑ گئے, بھاگ گئے, ڈر گئے. ہم نے پھر ثابت کر دیا. اس کے بعد پھر کانوں کو ہاتھ لگا کے چیخیں مارتے ہوئے گئے کہ نہیں گئے یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ کے پاس. اور ابھی یہ نک رابرٹسن نے اس پر بتا بھی دیا ہے, جو سی این این کے کورسپونڈنٹ ہیں, کہ یہ بھارت کی طرف سے, یہ بھارت نے کہا ہے. جو ہم نے صبح پھر بھارت کا بینڈ بجایا ہے, وہ بینڈ بجانے کے بعد بھارت نے کہا کہ ہمیں بچاؤ, ہم اس جنگ میں سے نکلنا چاہتے ہیں, ہمیں اس میں سے بچا لو, خدا را بچا لو, نہیں تو ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. ابھی تو شکر کرو کہ تمہارے 3 ڈیمز ہم نے مارک کیے ہوئے تھے, ہم نے وہ 3 ڈیمز نہیں اڑائے ہیں. اور پھر تم نے اس کے بعد سیز فائر کی بات کی ہے. اب بھارت جو ہے اس کے سیز فائر کو لے کر میں نے ٹویٹر پہ ٹویٹس بھی کیے ہوئے ہیں. یہ آن ریکارڈ کی بات ہے کہ جب یہ سیز فائر کی باتیں ہو رہی تھی, میں نے کہا جی ہمارے ٹی وی پہ تو بیٹھے ہوئے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں, ماہرین ہیں سو کالڈ, ان میں سے ایک صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ جی میرا سورس یہ کہتا ہے, یہ میزائل حملوں سے پہلے جو بھارت نے کیے جس میں بچے شہید کیے, کہ جی پی ایس ایل آئی پی ایل چل رہا ہے, تو 25 مئی کے بعد جا کر بھارت کچھ کرے گا, اگر کرنا ہوا تو اس سے پہلے بھارت کچھ نہیں کرے گا. تو بھارت نے جب بھی کرنا تھا, اور ہم تو اس کے لیے تیار تھے. ہم ایسے اس کو جوڑ رہے ہیں جی آئی پی ایل ہو رہی ہے, تو آئی پی ایل ہوگی تو ختم ہوگی تو پھر بھارت کرے گا. اب اسی طرح سے ہم یہاں پر جو ہے وہ بڑا جشن منا رہے ہیں کہ سیز فائر ہو گیا, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جنگ بڑا ایک ڈسٹرکٹیو کام ہے, ڈسٹرکشن ہوتی ہے جدھر بھی جنگ ہوتی ہے, لیکن بھارت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ مکار دشمن ہے کہ جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس پر تو اس کی اپنی ماں بھی جو ہے وہ بھروسہ نہ کرے. یہ اس طرح کا وزیر اعظم اور اس طرح کا یہ ملک ہے, تو بھارت کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. سیز فائر کی وائلیشن شروع کر دی ہیں انہوں نے, اور امریکیوں کو آگے لگا کے خود یہاں پر آپ نے کام یہ شروع کر دیا ہے. جس طرح شہباز ایئر بیس کے بارے میں اطلاع ملی, پھر آج دن میں اتنی چلاکی اور مکاری کہ ایک طرف آپ سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں, اور سیز فائر پہ جانے سے پہلے آپ نے بولاری ایئر بیس جو ہمارا ہے, آپ نے بولاری ایئر بیس پہ براموس مارے, میزائل مارے, اور وہاں پر ایک اسکواڈرن لیڈر عثمان شہید ہوئے, وہ اس وقت ہینگر میں موجود تھے. اور پھر اس کے بعد بھی
پشاور سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر ڈرونز اڑ رہے ہیں، اسی طرح کھاریاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ڈرونز ہو رہے ہیں، ایل او سی پر فائرنگ کی اطلاعات ہیں، سیالکوٹ بارڈر پہ فائرنگ کی اطلاعات ہیں۔ اور یہ سیز فائر وائلیشنز کون کر رہا ہے؟ بھارت کر رہا ہے۔ ہم بھارت کو ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے ننگا کر کے آرام سے بیٹھیں گے، اس طرح ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور اگر بھارت سمجھتا ہے کہ اس طرح کی ڈرامے بازی کر کے تو وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا، تو ہم اس کی ناک سے نکریل نکلوائیں گے۔ ہم نے نکلوائی ہیں، اور یہ اس جنگ میں فتح جو ہے وہ پاکستان کی ہوئی ہے اور پاکستان کے شاہینوں کی ہوئی۔ مجھے بڑا وہ جملہ زبردست لگا کہ جب کل پاکستان ایئر فورس کے ترجمان اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ جب ہم نے طیارے ہمارے ایئر بورن تھے اور ہم نے پھر ان کا رافیل گرایا، تو اس وقت ہم نے یہ کہا کہ اٹس ٹائم ٹو ناک سم سینس انٹو دیز گائز، اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ وی ڈیڈ، اینڈ وی نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ، اینڈ وی نو ہاؤ ٹو ناک سینس انٹو یو، اینڈ وی نو ہاؤ ٹو ناک یو ڈاؤن۔ اور اب کی بار بھی اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو یہ فضائیہ ہے ہماری، یہ مذاق نہیں ہے۔ اب بھارت میں مائیں بچے جو نہیں سوئیں گے ان کو یہ کہہ کر سلائیں گی کہ سو جاؤ، پاکستان ایئر فورس کا نہیں تو طیارہ آ جائے گا۔ اور سلام ہے ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اس طرح کے بچے پیدا کیے، کہ جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیا، لیکن ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی اور بدلہ لیا ان تمام شہداء کا، کہ جن تمام شہداء کی کو مارنے کے پیچھے اور کوئی نہیں، بھارت ہے۔ اس پورے میں ایک چیز کی کمی محسوس ہوئی، اور وہ ہے لیڈر عمران خان۔ یہ جو ہمارے ابھی کرنٹ کی لیڈرشپ ہے، یہ تو ابھی بعد میں بڑے ٹویٹس کر رہی ہے۔ نواز شریف صاحب بھی منظر عام پر آ گئے، کہہ دیا جی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ ادھر سے مریم نواز ان کی صاحبزادی بھی آ گئیں کہ جی زبردست ہو گیا، فتح ہو گئی، فتح کا جشن ہے اور مبارکبادیں۔ اسی طرح سے آصف علی زرداری صاحب بھی۔ پہلے کدھر تھے آپ؟ پہلے تو آپ کے منہ سے لفظ نہیں نکلتا ہے، چوں تک نہیں نکلتی ہے، مودی کا نام نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح آپ ان سے جو ہے وہ شعلیں لے کر آپ جا کر اپنی دادوں کو دیتی رہی ہیں۔ آپ کے ساتھ ان کے اس طرح کے مراسم ہیں، تو آپ تو کہیں گے نا ہم مودی جی سے اپنے تعلقات خراب ہم نہیں کریں گے۔ پاکستان سب سے پہلے، مشرف صاحب کہتے تھے نا پاکستان فرسٹ، آئی لوڈ دیٹ مین، آئی لوڈ مشرف، اینڈ ہی سیڈ پاکستان فرسٹ، اینڈ آئی یوز ٹو لائک ہم بیکاز آف دا وے ہی یوز ٹو ڈیل ود دی انڈینس۔ یہ وہ وجہ تھی کہ جس طرح سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جاتا تھا جنرل مشرف کی طرف سے، اور بھارت کی ٹانگیں کانپتی تھیں مشرف کی وجہ سے۔ اس وجہ سے مجھے جنرل مشرف پسند تھے، اور ان میں پاکستانیت تھی، اور بھارت کی ناک میں دم مشرف نہیں کیا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو کارگل کی جنگ اور اس کے بعد کا جو سارا سینیریو رہا۔ انشاءاللہ آنے والے ویلاگز میں آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کروں گا اور آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔